سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، انگلینڈ سے آج آپ کو بتائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں بڑی تعداد میں جن کے جناب سیاسی پناہ کے کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور کئی ابھی تک وہ اپیل کر کے انتظار کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں۔ لیکن یہاں پہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں انگلینڈ کے، کہ جو پولیس ہے، جو امیگریشن ہے، وہ کافی ایکٹیو ہے، اور چھاپے بڑی تعداد میں آج کل کسی ریسٹورنٹ میں، کسی گھر پہ، کسی کار واش پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں بھی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں پولیس والے، اور وہاں جناب جا کے تو انکوائری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالات کافی یہاں پہ سخت اس لیے بنے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے امریکہ میں آپ کو پتا ہے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع ہوا ہے، اس کے بعد جرمنی ادھر انگلینڈ میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ انگلینڈ میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ یہ لوگ آپ کو بتاتے نہیں، مگر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے واپس بھجوا دیا، اور پکڑ دکڑ کوئی دن خالی نہیں جا رہا۔ بریڈ فورڈ میں پچھلے دنوں، اور آج کل بھی وہاں چھاپے لگ رہے ہیں، مانچسٹر ہے، اور بھی جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ، یہاں لندن میں بھی۔ تو جناب آج یہاں پہ انگلینڈ میں اگر کسی بندے کا سیاسی پناہ کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل گھڑی آ رہی ہے کہ وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا۔ ان کا کہنا ہے جناب ہمیں ان کے اخراجات بہت زیادہ پڑ رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ پڑتا ہے ایک بندے کے لیے۔ مختلف پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں پکا کے جو بھی ہوتا ہے وہ دے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک بات بھی ہوئی تھی کسی سے، انہوں نے کہا کہ پہلے ایک کمپنی تھی، وہ تو کھانا جو تھا کھانے کے قابل ہی نہیں تھا اور بیکار تھا، پھر لوگوں نے شکایت کی اور پھر دوسری کمپنی آ گئی، کیونکہ یہ کمپنیوں کو بھی پتا کہ ان کو جو مرضی کھلاتے رہو یہ کھاتے رہیں گے۔ مگر یہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک کریں، پتہ نہیں اب یہ غیر ملکی کمپنیاں ہوتی ہیں یا کہاں سے آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ خیر، اب ایسے جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو پرائیویٹ جگہ بنا کے وہاں پہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے جناب یہاں سے اب زیادہ دیر آپ کی پکنک نہیں چلے گی۔ لیکن جن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے متعلق اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا سیاسی پناہ کا کیس ختم ہوتا ہے اس کے بعد اپیل کا حق ہے، اس میں اگر آپ نے اپیل نہیں ڈالی تو آپ بلیک لسٹ ہو جاتے، پھر آپ اپیل بھی نہیں ڈال سکتے، اور پھر آپ کو پولیس پکڑے گی، کیونکہ آپ یہاں پہ ظاہر ہے آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا، غیر قانونی ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف امریکہ یا یورپ نہیں، انگلینڈ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، غیر ملکی جو یہاں پہ رہتے ہیں، اور گورنمنٹ خاص کر ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی جلدی ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے۔ ناظرین، انگلینڈ میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے، پاکستان کی اگر بات کریں، جن کو مذہبی پرابلم ہے، سیاسی پرابلم، مذہبی پرابلم جن لوگوں کو اب آپ سب کے علم میں، اور جن کو سیاسی پرابلم ہے، پی ٹی آئی والے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات ہے۔ جب سے 3-4 سال سے یا 3 سال سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ آدھے جو لوگ باہر رہے جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے، اور وہ جو اپنے حافظ صاحب ہیں ان کی بیٹیاں، ان کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کر دیے، کیونکہ وہ اسپیشل ہے، ظاہر ہے ان کے لیے تو علیحدہ قوانین ہے پاکستان۔ ایک طرف پاکستان کی طرف سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف انگلینڈ، ظاہر ہے یہاں پہ اگر کیس نہیں چلتے۔ پچھلے دنوں میری ایک بات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کا سیاسی پناہ کا کیس ہے؟ کہنے لگے جی۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کس بیس پہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے بتایا میری ہیئرنگ تھی، تو میں نے پھر بات چیت کی، کیونکہ میں نے کہا ذرا معلومات دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں کیونکہ احمدی ہوں، اور پاکستان میں جو احمدیوں کے حالات ہیں وہ ہمارے چینل سے زیادہ آپ کو کون بتاتا ہے۔ تو بات چیت کے دوران میں نے پوچھا کتنی دیر پروٹوکول ہوئی؟
وہ کہنے لگے یہ 2 دفعہ پروٹوکول ہوئی. یہ دیکھیں اتنی سختی ہے کہ ہر بندے کی وہ انکوائری کرتے ہیں. تو اس میں نے کہا 2 دفعہ کتنے گھنٹے کی؟ کہتے 3 گھنٹے کی ایک دفعہ، 3 گھنٹے کی ایک دفعہ. اور یہ کوئی جج سامنے نہیں بیٹھا ہوتا، ویڈیو کال پہ باقاعدہ طور پہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ پتہ تو ہے کہ پاکستان میں احمدی جو ہے ان کو پرابلم ہے، روزانہ جلسے جلوس، قبروں کی بے حرمتی، مساجد کا نقصان، لوگوں کو پکڑ کے 298 سی 295 سی. وہ کہتے جی وہ ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیونکہ احمدی ہیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا جو طریقہ کار کیا ہے، آپ کے جو خلفاء ہیں ان کے نام کیا ہیں، آپ نے احمدیت قبول کی تو کیا وجہ تھی. اور وہ کہتے جی ایسے سوال تھے کہ عام بندے کی سمجھ میں وہ نہیں آتے، لیکن کیونکہ میں ہر سوال کا وہ جواب کہتے میں دیتا رہا ہوں. اور پھر ان کا کیس منظور ہو گیا. میں نے پھر ان سے دوبارہ پوچھا اسی وجہ سے کہ اتنی لمبی ان کی پروٹوکول ہوئی ہے تو کیا سوال. وہ کہتے جی وہ ہماری جماعت کے زیادہ سوال پوچھتے تھے، اور وہ یہی پوچھتے تھے کہ جو بھی جماعت کے قوانین ہیں ان کے متعلق سوالات کر رہے تھے. سسٹم کیسے چلتا ہے، کہاں کہاں آپ جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. تو پھر ایک پی ٹی آئی کے مجھے ملے. میں نے ان سے پوچھا آپ سے کیا؟ وہ کہتے جی ہمارے کیونکہ مسائل اور طرح کے ہیں تو ہمارے لیے کافی مشکل ہے یہاں. اور اس پر کیونکہ یہ پرابلم آتی ہے میں بتاتا ہوں، حالانکہ وہ بھی سیاسی جماعت ہے مگر یہ مذہبی جماعت ہے کہ ان کے خلاف وہاں پہ قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان، جو آپ کو بھی پتہ ہے 74 کے جو قوانین ہیں، پھر آرڈیننس بنا ہوا ہے. تو جو دوسرے ہیں ان کے خلاف کوئی قوانین نہیں بنے ہوئے، وہ بالکل ہی ذاتی سوالات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم. تو جو پی ٹی آئی والے ہیں ہمارے دوست، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اچھی تیاری کر کے جائیں، ورنہ یہاں پہ کافی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ان کو اگر کوئی پرسنل پرابلم نہیں آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں ہم تو ہر ایک کی ہمدردی کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. تو آپ کو مکمل تیاری جیسے ہی آپ کر کے جائیں گے تو پہلی ہیئرنگ میں کیس آپ کا منظور ہونا چاہیے. جیسے یہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، پاکستان کے حالات آئے دن آپ کو بھی پتہ چینج ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں. تو پھر یہ جو کرسچن ہیں وہاں پہ ان کے بھی مسائل ہیں، مگر ان کے خلاف بھی کوئی ایسا آرڈیننس جاری نہیں ہوا، ایسے قوانین نہیں ہیں. اور ان کو بھی پھر وہ دیکھتی ہے کہ ان کو جو ذاتی کوئی مسئلہ ہے وہ مکمل انکوائری کرنے کے بعد پھر یا کوئی ہندو ہے یا جو بھی دوسرے لوگ ہیں اقلیت جنہیں آپ کہتے ہیں. آج کل کیونکہ ہمارے ملک میں دوسرے لوگ بھی بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، جو گستاخ رسول کے چکر میں سوشل میڈیا کے چکر میں آ گئے اور بیچارے جیل میں چلے گئے. لیکن وہ تو جیل میں ہے. اگر کسی کے اوپر اس طرح کا مقدمہ ہو تو وہ بھی اپنی پوری جو بھی ایف آئی آر اگر وہ ہے اس کے پاس تو وہ پیش کرے، ہر چیز پیش کرے. جس چیز پہ بھی آپ کا فوکس ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے پیش کرے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں. بڑے سوالات ہیں وہاں میں، کوئی ایک سوال نہیں ہے. مجھے انہوں نے بڑی تفصیل بتائی، اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے بیعت کی کچھ شرائط ہیں. وہ کہنے لگا جج یا خاتون تھی، وہ کہنے لگی وہ مجھے بتاؤ. وہ کہتے میں حیران تھا کہ ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ کے جو موجودہ سربراہ ہیں ان کا نام بتاؤ، اس سے پہلے جو سربراہ تھے ان کا نام بتاؤ، پھر یہ جماعت چلی کہاں سے. اس طرح کے کافی سوالات وہ کہتے جی کر رہے تھے. تو اس لیے جس مذہب سے یا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے مکمل تیاری کرنی چاہیے. ہمارے پاکستانی جتنے یہاں پہ مظلوم ہیں، ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سیٹ ہونے میں مدد ملے. چینل کو سبسکرائب